فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول قبل کل اول والآخر بعد کل آخر، المعروف من غیر ربیہ الخالق من غیر ربیہ، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو تماد، ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ والہ الخلق ورازقہ، والصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی التہمی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر البحر الزاخر المنصور المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبہ والسخر علی الشجاع الامتین الامام المبین علی الشرف المکین نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى سيدة النساء الإنسية الحوراء أم الأئمة النقباء النجباء بنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول الأزراء الصديقة بالأقوال الرضية بالمقالة المرضية بالدلالة الراضية بالعدالة سيدة النسوان حبيبة حبيب الرحمن فاطمة الزهراء اللہ علی اعدائہم و منکر فضائلہم و مصائبہم و جلالتہم و شجاعتہم و فضیلتہم و ولایتہم و طہارتہم و تشہیم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ صلوات پڑھیں۔ ایک بار سب مل کے صلوات پڑھے محمد والا۔ معزز سامعین کرام، مسلسل 2 روز سے اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، اور آج تیسرا مرحلہ ہے۔ خداوند عالم سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ میں یہ ذکر فرما رہا ہے کہ حمد تعریف اللہ کے لیے ہے، اور پھر صاف لفظوں میں یہ بھی بتا دیا کہ سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے، اور یہ بات صرف آپ کو نہیں معلوم ہے کہ سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے ہے، یہ غیر کو بھی پتہ ہے کہ سلام صرف و صرف اللہ کے چنے ہوئے بندوں ہی کے لیے ہے۔ تبھی تو غیر اور ہم میں فرق ہو گیا۔ فرق یہ ہوا کہ جب غیر اپنے آقاؤں کا نام لیتے ہیں تو علیہ السلام نہیں کہتے، لیکن جب ہم اپنے اماموں کا نام لیتے ہیں تو علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ علیہ السلام کہنا بتا رہا ہے کہ ان کو ہم نے نہیں بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔
یہ کسی کوٹھری کے بنے ہوئے نہیں ہیں، یہ کھلے میدان کے دکھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے اور کل انشاءاللہ آخری گفتگو ہوگی۔ کچھ باتیں آج بھی عرض کرنا ہے، انشاءاللہ متوجہ رہیں گے۔ اگر اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر تھوڑا تھوڑا اور سمٹ آئیں تاکہ بعد میں آنے والے اپنی منزل اور اپنی مسند خود تلاش کر لیں گے، زحمت نہیں ہوگی۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے حضرات، نماز جماعت کا آپ کو قانون پتہ ہے نا؟ نماز جماعت کا قانون کیا ہے؟ نماز جماعت کا قانون یہ ہے کہ اگر فاصلہ ہوا تو نماز نہیں ہوگی، آپ جماعت سے الگ ہو گئے۔ اگر فاصلہ ہوا تو جماعت سے الگ ہو گئے، آپ جماعت میں شریک نہیں رہے آپ۔ اب شیخ مفید، میں نے کوئی چھوٹا موٹا حوالہ نہیں دیا ہے، شیخ مفید شیعت کے پلر کا حوالہ دے رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجلس اہل بیت، یعنی جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہو مجلس، وہ مجلس نماز جماعت جیسی ہے۔ اور جماعت کا قانون ہے کہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ لوگ پہلے ہی سے سمٹ کے اگر بیٹھ جائیں گے اس نماز جماعت میں تو انشاءاللہ لطف آتا رہے گا اور مقبولیت کے درجے تک ہم لوگ پہنچتے رہیں گے۔ اور دیکھیے میرے عزیزو، یہ جو آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، یہ کیا ہے فرش عزا؟ یہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا، اور جو آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے انشاءاللہ جب سنیں گے تو امید کرتا ہوں کہ کل سے شاید وہ بہت پہلے آ کے بیٹھ جائیں گے فرش عزا پہ۔ ہاں، جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ بات اگر دلوں تک پہنچ گئی تو انشاءاللہ بہت فرش عزا پہ مجلس سے پہلے ہی آ کے آدمی بیٹھ جائے گا۔ جناب حبیب ابن مظاہر، کوئی یہ نیا نام تو لیا نہیں نا؟ سب واقف ہے نا؟ کتنے شرف ملے جناب حبیب کو آپ کو پتہ ہے؟ نبی کی زیارت کی ایک شرف، مولا علی کا چہرہ دیکھا دوسرا شرف، حسن اور حسین کی زیارت کی تیسرا شرف، امام حسین کے دوست بنے چوتھا شرف، امام حسین کے ناصر کہلائے پانچواں شرف، امام نے رجل فقیہ لکھا چھٹا شرف۔ جب آپ زیارت کرنے جاتے ہیں تو زائروں کا نام لکھنے کے لیے حبیب کو رکھا گیا ساتواں شرف۔ اتنے شرف پانے کے بعد ایک عالم دین نے حبیب کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے پوچھا، حبیب اتنے شرف پانے کے بعد کیا کوئی اور تمنا ہے؟ کہا ہاں ایک تمنا ہے۔ کہا کیا؟ کہا اتنی تمنا ہے کہ میں فرش عزائے حسین پر بیٹھ جاؤں۔ اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں آپ؟ کتنا بڑا عہدہ ہے کہ آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں اور آپ سے بڑا کوئی عہدہ دار نہیں ہے۔ اب دیکھتا ہوں آپ آمادہ ہیں کہ نہیں، یہیں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ آپ سے بڑا کوئی عہدہ دار نہیں ہے، شاید کبھی عرض کیا ہو، کوئی عہدہ دار آپ سے بڑا نہیں ہے، آپ سے بڑا ہے ہی نہیں کوئی عہدہ دار، چاہے دنیا کے کسی عہدہ دار کو لے آؤ، کوئی عہدہ دار ہے ہی نہیں آپ سے بڑا۔ علامہ ہاشم بہرانی شیعت کے بہت بڑے عالم ہیں، شیعوں کے، غور کیجئے گا، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت ساری تفسیریں لکھی، کتابیں لکھی مختلف زبانوں میں۔ ان سے پوچھا گیا، قبلہ یہ بتائیے سب سے بڑا عہدہ کیا ہے اور سب سے بڑا عہدہ دار کون ہے؟ انہوں نے ایک مرتبہ آواز دی کہ سب سے بڑا عہدہ عزاداری ہے اور سب سے بڑا عہدہ دار عزادار ہے۔ سنیے گا، ابھی دلیل پہ انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے اور تائید کریں گے۔ اگر بات حقیقت ہو تو تائید ضرور کیجیے گا تاکہ پتہ چلے کہ کس تک میری بات پہنچ رہی ہے۔ غور کیجیے گا، کہا کہ سب سے بڑا عہدہ عزاداری، سب سے بڑا عہدہ دار عزادار ہے، سب سے بڑا عہدہ عزاداری، سب سے بڑا عہدہ دار عزادار ہے۔ پوچھنے والا کہتا ہے، قبلہ
آپ بغیر دلیل کے بات نہیں کریں گے، اتنے بڑے علامہ ہیں، تو دلیل بتا دیجئے کیا ہے کہ سب سے بڑا عہدیدار عزادار ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ کہ دلیل یہ ہے کہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عہدیدار کو بلاؤ، سی ایم پی ایم راشٹرپتی کسی کو بھی بلا لو، اور اس سے کہو کہ اسٹیج پر کھڑا ہو جائے اور لوگوں کو بلائے، تو جب وہ لوگوں کو بلائے گا، دعوت دے گا، تو اس کے بلانے پر صرف زمین والے آئیں گے، آسمان والے نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ واحد عہدیدار عزادار ہے جو مائک لے کے کہتا ہے مجلس ہونے جا رہی ہے، تو زمین والے تو آتے ہی آتے ہیں، ساتھ آسمان والے بھی آ جاتے ہیں۔ اس سے بڑا عہدیدار کون ہوگا؟ غور کر رہے ہیں؟ اس سے بڑا عہدہ کس کے پاس ہوگا؟ اور کر رہے ہیں آپ سے بڑا عہدیدار کون ہوگا؟ آپ سے بڑا عہدیدار کون؟ عزاداری آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کسی کو تمنا ہوتی ہے کہ ہم بڑوں کے پہلو میں بیٹھ جائیں اور ایک فوٹو کھینچوا لیں اور اس کے بعد مہمان روم میں لگائیں تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ اس کا بھی رشتہ بڑوں سے ہے، جان پہچان بڑوں سے ہے۔ غور کیجیے گا، یہ فطرت ہے نا، ہر کوئی ابھی سی ایم ڈی ایم پی ایم کوئی آ جائے، ہر کوئی مجمع کو چیرتا ہوا قریب جانے کی کوشش کرے گا کہ ایک فوٹو تو میرا آ جائے، ایک فوٹو میرا آ جائے، اور اس کو لے کے بڑا کرا کے ہم لگائیں گے تاکہ لوگ دیکھیں کہ بڑوں سے رشتہ ہے۔ ارے اگر بڑوں سے رشتہ بنانا ہے تو اللہ کے کیمرے میں فوٹو کھینچا جا رہا ہے، فرش عزا پہ بیٹھو، پتہ نہیں کس کے پہلو میں کون بڑا بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر، ایک صلوات تو بڑے محمد عالم۔ پتہ نہیں کس کے پہلو میں کون بڑا بیٹھ جائے، کس کے پہلو میں آدم بیٹھ جائے، کس کے پہلو میں نوح بیٹھ جائے، کس کے پہلو میں ابراہیم بیٹھ جائے، کس کے پہلو میں کون سا امام بیٹھ جائے۔ ان سے بڑا کون ہوگا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ اور اللہ کے کیمرے میں فوٹو کھینچا بھی جا رہا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ پھر آپ جنت میں لگائیے گا اس فوٹو کو تاکہ پتہ چلے بڑوں سے جان پہچان ہے۔ اللہ اکبر، غور کر رہے ہیں آپ؟ بڑوں سے جان پہچان ہے۔ اب دیکھیں یہ فرش عزا کی اہمیت سمجھیے۔ فرش عزا یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، یہ تخت سلیمان سے کہیں افضل ہے۔ ہاں، سلیمان وہ تھے جو اکیلے تخت پر بیٹھتے تھے، یہ فرش عزا ہے کہ جہاں آدم بھی، نوح بھی، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ فرش عزا یہ معمولی نہیں ہے، بہت عظیم شے ہے۔ یہاں تک کہ فرشتے آتے ہیں، جب یہاں سے جاتے ہیں، روایت ہے جب یہاں سے جاتے ہیں تو ملائکہ پوچھتے ہیں تمہارے جسموں سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو جنت میں بھی نہیں ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں فرش عزا پہ گیا تھا، مجلس ہو رہی تھی، کہا ہمیں لے چلو، کہا مجلس ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، فرش عزا اٹھ گیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں وہ زمین تو ہوگی جہاں پہ فرش بچھا تھا، اس پہ آ کے پروں کو ملتے ہیں تو ان کے جسموں سے بھی وہی خوشبو آتی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ فرش عزائے حسین ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں میرے عزیزوں، اور کوشش کیا کریں کہ باہر کھڑے ہونے سے اچھا ہے کہ اس پہ بیٹھیں۔ دیکھیے سننے کا ثواب تو باہر سے بھی مل جائے گا، لیکن یہاں بیٹھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور کر رہے ہیں یہاں بیٹھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ فرش عزائے حسین ہے، یہاں آپ جتنا، اور تاریخ میں یہ بھی ہے کہ جتنی دیر فرش عزا پہ آدمی بیٹھتا ہے اس کی عمر لکھی نہیں جاتی ہے۔ 1 گھنٹہ آپ بیٹھے، 1 گھنٹہ آپ کی عمر بڑھ گئی، یہ لکھی نہیں جائے گی، یہ عمر آپ کی بڑھ رہی ہے۔ کتنے کریم ہیں آقا کہ اپنے نام پر پیسہ تو پیسہ، عمر خرچ کی جانے والی نہیں لکھتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ شرف ہے آپ کو، آپ سوچے تو صحیح۔ میں آپ کی خدمت میں بہت بڑی بڑی چیزیں عرض کر رہا ہوں فرش عزا کے حوالے سے۔ یہ عزاداری کوئی یہ عام بات نہیں ہے، یہ خاص شے ہے، خاص عہدہ ہے، خاص لوگوں کو دیا گیا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ خاص لوگوں کو دیا گیا ہے۔ یہ بہت، آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں عزاداروں کی شکل میں، یہ بہت خاص لوگ ہیں میرے سامنے۔ ان کو میں نے پہلے ہی دن عرض کیا تھا نا، اللہ چنتا ہے تو عزادار بنتا ہے۔
یہ آپ اللہ کے چنے ہوئے افراد ہیں، ورنہ بھری دنیا میں یہ عزاداروں کی فہرست مختصر کیوں ہے؟ اسی لیے کہ اللہ کثرت نہیں دیکھتا ہے، اللہ خلوص دیکھتا ہے۔ اور نہیں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ خلوص دیکھتا ہے کہ کس کا دل کتنا خالص ہے، کتنا دل خالص ہے۔ میرے عزیزو، ان سے جتنی محبت کریں جو علیہ السلام ہے، ان سے جتنی محبت کریں کم ہے۔ امام معصوم سے پوچھا گیا، مولا ہم پتہ کیسے کریں؟ علیکم السلام، کہ ہم آپ کے کتنے چاہنے والے، ہمارے دل میں کتنی محبت ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ تو امام نے کہا پتہ کر سکتے ہو کہ تم ہمیں کتنا چاہتے ہو؟ مولا نے کہا پتہ کر سکتے ہو کتنا ہمیں چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا مولا کیسے؟ کہ جب تمہیں پتہ کرنا ہو کہ تم ہم سے کتنی محبت کرتے ہو تو اپنے گریبان میں منہ کو ڈالنا اور جھانک کے دیکھنا ہمارے دشمنوں سے نفرت کتنی کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جتنی ہمارے دشمنوں سے نفرت ہوگی اتنی ہم سے محبت ہوگی۔ غور کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھیے صرف محبت نہیں ہے، محبت کے ساتھ ساتھ نفرت بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ مظلوم کو چاہنا یہ بھی سیرت آدم ہے، اور ظالم پر لعنت کرنا یہ بھی سیرت آدم ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ آدم کے دو بیٹے حابیل قابیل، قابیل نے حابیل کو مارا، آدم حابیل کی قبر پر گئے، ایک بیٹے پر روئے اور جب اٹھے تو ایک بیٹے پر لعنت کرتے ہوئے اٹھے اور آواز دی کہ لائق اولاد کی پہچان یہی ہے کہ باپ کی سیرت اپنائے، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، مظلوم ہو تو آنسو بہائے، ظالم ہو تو لعنت کرے۔ غور کر رہے ہیں؟ ظالم ہو تو لعنت کرے۔ اور دیکھیے اہل بیت کا تو وہ مسئلہ ہے کہ ہم کیا شے ہیں۔ اہل بیت، بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، بالکل متوجہ رہیے گا اور ذہنوں کو حاضر رکھیے گا۔ ہم کیا چیز ہیں؟ اہل بیت کے مسئلے میں تو اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہاں یہی سناٹے کی امید تھی، بات ہی ایسی ہے۔ لیکن سنیں آگے جو سنا رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ میرے پاس ہر حوالے موجود ہیں، میں حوالوں کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ آدمی، ہم کیا شے ہیں؟ آدمی کیا شے ہے؟ اللہ نے نبیوں کو نہیں چھوڑا۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ایک پیکر بنانا شروع کیا، ہاتھ نہ رکھنے والا دونوں ہاتھ سے بنا رہا ہے۔ سلام ہو آپ کی سماعتوں پر۔ ہاتھ نہ رکھنے والا دونوں ہاتھ سے بنا رہا ہے۔ ہاتھ بنائے، پیر بنائے، آنکھیں بنائی، کان بن گئے، زبان بن گئی، جسم تیار، مگر ابھی آنکھیں ہیں، بصارت نہیں، کان ہے، سماعت نہیں، زبان ہے، گویائی نہیں، ہاتھ ہیں، حرکت نہیں، پیر ہیں، قوت نہیں، دل ہے، دھڑکن نہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ابھی جسم تیار ہوا ہے، جسم تیار ہوا، اللہ نے کہا دیکھو اب وہ شے میں اس کے اندر ڈالنے جا رہا ہوں جس کے سبب آنکھیں ہیں تو دیکھنے بھی لگیں گی، کان ہیں تو سننے بھی لگیں گے، زبان ہے تو بولنے لگے گی، دل ہے تو دھڑکنے لگے گا۔ کیا ہے وہ شے؟ کا روح۔ اب جب روح ڈالوں تو تم سب سجدے میں جانا، تم سب سجدے میں جانا۔ آدم کتنی چیزوں سے بنے؟ 4 عناصر اربع، 4 چیزوں سے بنے آدم۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہی 4 ہے نا؟ ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ سنا ہوگا۔ 4 چیزوں سے آدم بنے۔ آدم بنے، یہ ہم سب بھی 4 چیزوں ہی سے بنے، انہی کی اولاد ہے نا۔ آدم بنے 4 چیزوں سے، آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ 4 چیزیں ہیں جس سے آدم بنے۔ آگ آج موجود ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ پانی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ غور کیجئے گا۔ اور مٹی ہے کہ نہیں؟ ہے۔ یہ چاروں چیزیں آج موجود ہیں، چاروں چیزیں موجود ہیں۔
جن سے آدم کو بنایا گیا وہ پورا مٹیریل موجود ہے. غور کیجئے گا, چاروں چیزیں دنیا میں ہیں. آگ بھی ہے, مٹی بھی ہے, پانی بھی ہے, ہوا بھی ہے. یہ چاروں چیزیں موجود ہیں. ہم آپ کو یہ چاروں چیزیں دے رہے ہیں اور آپ ایک آدمی بنائیے. آگ بھی آپ کو دیں گے, مٹی بھی دیں گے, ہوا بھی دیں گے, پانی بھی دیں گے. ان چاروں چیزوں ہی سے آدم بنے ہیں نا, تو یہ چاروں چیزیں آپ کو دے رہے ہیں. آپ بنائیے ایک آدمی. کہا نہیں بھائی ہم نہیں بنا سکتے. بھائی یہ چاروں چیزیں ہیں, بنا کیوں نہیں سکتے؟ اب اہل ذوق کے حوالے جملہ کرنے جا رہا ہوں. بنا کیوں نہیں سکتے چاروں چیزیں؟ کہا بھائی ہم بنا دیں گے. آنکھیں بنا دیں گے, کان بنا دیں گے, زبان بنا دیں گے. غور کیجئے گا, ہم زبان بنا دیں گے, ہاتھ بنا دیں گے, مگر وہ آدمی نہیں کہلائے گا. کافر کہا وہ کہلائے گا پتلا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائی ہم جو بنائیں گے وہ کہلائے گا پتلا. بھائی چار چیزوں سے آدم بھی بنے, اللہ نے بنایا. چار چیزوں سے آپ نے بھی ایک بنایا, مگر اللہ کے بنائے ہوئے کو آدم کہا گیا, آپ کے بنائے ہوئے کو پتلا کہا گیا. یہیں سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں بنایا جائے وہ پتلا ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. یا علی علی. جو اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں بنایا جائے اس کی حیثیت پتلے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ. اب آدم کو بنایا, آدم سے کہا دیکھو سب جگہ جانا, سب چیزیں تمہارے لیے ہیں جنت میں, جو چاہو استعمال کرو, جہاں چاہو جاؤ, لیکن یاد رکھنا وہ جو شجر ہے وہاں نہیں جانا, پھل نہیں کھانا. جملہ یاد ہے نا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اہل بیت کے مسئلے میں اللہ نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہے. سنیے گا, وہاں نہیں جانا. باتیں سنی ہوئی ہیں اس لیے مختصر کر رہا ہوں واقعے کو, نتیجہ دینا چاہتا ہوں. آدم نے پھل کھایا ہے نا؟ ہاں آپ تو ایسے چپ ہیں, لگتا کوئی نئی روایت پڑ گئی. ہاں تو تھوڑا ساتھ رہیں نا. آدم نے پھل کھایا نا؟ ہاں کھا لیا. نکالے گئے جنت سے؟ نکال دیے گئے, آ گئے. جناب آدم نے ایک پھل کھایا, نکال دیا جنت سے. میں یہاں آنے والا تھا, میزبان کو جب پتہ چلا کہ مولانا صاحب آ رہے ہیں, قریب میں ہیں, تو وہ بازار گئے اور تھوڑے سے پھل لیے اور لا کے فریج میں گھر میں رکھ دیے کہ مولانا صاحب آنے والے ہیں, ان کو دیں گے, مہمان نوازی کے جو فرائض ہیں وہ انجام دیں گے. بچوں سے کہا چھونا نہیں, کھانا نہیں, کیونکہ مہمان آنے والا اس کے لیے ہیں, چھونا نہیں. بچے تو بچے, انہوں نے ایک سیب اٹھایا, کھا لیا. تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ بچوں سے کہتے ہیں آگ کر دیا تمہیں, جائیداد میں تمہارا کوئی حصہ نہیں, اس مکان سے بے دخل ہو گئے ہو, تمہارا اب اس میں کوئی حصہ نہیں, نہ میری دولت ملے گی, نہ خزانہ ملے گا, نہ مکان ملے گا. پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے ہیں. آپ کیا کریں گے بتائیے؟ بچے کو گھر سے نکال دیں گے؟ سیب کھا لیا, نکالیں گے؟ نہیں نکالیں گے نا. کیوں؟ روکا تھا, کھا تو لیا. آواز دی بھائی بچے کو ایک سیب کھانے کی بنیاد پہ تھوڑی نکالیں گے, پھل دوسرے لے آئیں گے. غور کر رہے ہیں آپ؟ بچے کو تھوڑی نکالیں گے, پھل دوسرے لے آئیں گے. تو بھائی آپ اپنے بچے کو گھر سے نکالتے نہیں ایک پھل کھانے کی بنیاد پر, وہ رازق کائنات جو سب کو کھلا رہا ہے. ایک پھل کھانے کی بنیاد پہ اسے نکال دیا جسے دونوں ہاتھوں سے بنایا, اسے نکال دیا, کائنات کا پہلا آدمی. غور کر رہے ہیں آپ؟ اسے نکال دیا جنت سے ایک پھل کھانے کی بنیاد پر, ایک پھل کھانے کی بنیاد پر. ارے کن کہتا وہیں پر دوسرا پھل آ جاتا, دیر بھی نہ لگتی. اللہ نے پھل نہیں اگایا, آدم کو نکالا, پھل نہیں اگایا. اب دیکھتا ہوں آپ کی سماعتیں کہاں تک بیدار ہیں. اللہ نے آدم کو نکالا, پھل نہیں اگایا. کیوں؟ تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو نکالا لیکن پھل کھانے کی بنیاد پر نہیں نکالا. کہا
کہا یہ دیکھو کس کے شجر سے پھل کھایا. کہا کس کے شجر سے؟ تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جناب آدم نے جس کے شجر سے پھل کھایا تھا وہ رسول کی بیٹی فاطمہ کا درخت تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ بھئی علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں یا علی آدم نے جس کے شجر سے پھل کھایا وہ رسول کی بیٹی فاطمہ کا درخت تھا. ارے دنیا کو اللہ پیغام دے رہا ہے کہ آدم جیسا معصوم، آدم جیسا ہادی، آدم جیسا رہبر، آدم جیسا کائنات کا پہلا آدمی اگر فاطمہ کی بغیر اجازت کے ایک درخت سے ایک پھل کھا لے تو اللہ اسے تو جنت میں رکھتا نہیں، جنہوں نے پورا باغ ہی کھا لیا. نہیں جملہ بدل کے کہوں، ارے فاطمہ کے مسئلے میں اللہ نے جب آدم کو نہ چھوڑا تو آدمی کو کہاں چھوڑے گا؟ یہ اہل بیت کا مسئلہ ہے، یہ سیدہ کا مسئلہ ہے، یہ بطول کا مسئلہ ہے، یہ منصورہ کا مسئلہ ہے، یہ طاہرہ کا مسئلہ ہے، بی بی زہرا کا مسئلہ ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اس مسئلے میں اللہ کسی کو نہیں چھوڑتا ہے، کیونکہ ان کو بھائی آدم بھی نہ ہوتے اگر یہ نہ ہوتے. ہاں یہ نئی بات نہیں، ہزار بار آپ نے سنا ہے حدیث قدسی. اے نبی اگر آپ کو نہ بناتا کائنات نہ بناتا، اے علی اگر آپ کو نہ بناتا تو نبی کو نہ بناتا، اور اے فاطمہ اگر آپ کو نہ بناتا تو علی اور نبی کو نہ بناتا. بات کر رہے ہیں آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتانا چاہ رہا اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا. اب آپ دیکھیے بی بی زہرا، سیدہ، بطول، عذرا، اللہ نے کچھ نہیں بنایا، لفظ کچھ بھی نہیں، لفظوں کی خلقت بھی بعد میں ہوئی، کچھ نہیں تھا. 5 نور بنائے، 5 نور، کچھ نہیں بھی، 5 نور ساکے عرش پر. میں نے کسی دن عرض کیا تھا نا، پھر اللہ نے کائنات سجانا شروع کی. جیسے ہمارے یہاں بڑے آنے والے ہوتے ہیں تو بستی سجائی جاتی ہے نا، شہر سجا دیا جاتا ہے، کوئی بڑا آنے والا ہے. اچھا شہر سج جاتا ہے، بستی سج جاتی تو بڑا آ جاتا ہے؟ کہا نہیں، اس بڑے سے پہلے کچھ بڑوں کو اور بھیجا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کریں کہ وہ بڑا آنے والا ہے. پتہ نہیں آپ آمادہ ہیں کہ نہیں، لطف اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا ہے. بھائی اللہ جب ہمارے یہاں کا یہ دستور ہے کہ جب ہم بستی سجا لیتے ہیں تو وہ بڑا آنے والا فوراً نہیں آ جاتا، اس سے پہلے کچھ بڑے اور آتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کرتے ہیں. ہاں ابھی آنے والا ہے وہ بڑا، آنے والا ہے وہ بڑا، آنے والا ہے وہ بڑا. اب اللہ نے کائنات سجانا شروع کی 5 بڑوں کے لیے، کائنات سجانا شروع کی. آسمان کا شامیانہ تانا، زمین کا فرش بچھایا، کشتیوں کو پانی پر روا کیا، دریاؤں میں روانی پیدا کی، سمندر میں وجدانی پیدا کی، پھولوں کو مہکایا، کلیوں کو چٹکایا، ڈالیوں کو لچکایا، خاروں کو کھٹکایا. اور کر رہے ہیں آپ، ہوا میں زور پیدا کیا، بادل میں شور پیدا کیا، چاند و سورج کو چمکایا، ستاروں کو جھلملایا. اور کر رہے ہیں آپ، اب یہ کائنات تو اللہ نے سجا لی تو 5 بڑوں کو بھیج دیا. کہا نہیں، ابھی ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے کچھ اور بڑے بھیجنا تھے. 5 بڑے تو بعد میں آئیں گے. پھر اللہ نے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے اور بڑوں کو بھیجنا شروع کیا. آدم آپ چلے جائیے، نوح آپ چلے جائیے، ابراہیم آپ چلے جائیے، موسیٰ آپ چلے جائیے. جب ذہن آمادہ ہو گئے تو اب 5 بڑوں کی باری آئی. آواز دی ہے محمد اب آپ کی باری ہے، علی آپ کی باری ہے، فاطمہ آپ کی باری ہے، حسن حسین آپ کی باری ہے. اور کر رہے ہیں، لیکن یہ بھیجے بعد میں گئے ہیں، بنائے بعد میں نہیں گئے. بنے تو اس وقت جب لفظ اس وقت نہیں تھا. اور کر رہے ہیں آپ، تو اللہ نے جب کائنات سجانا شروع کی اور ان کے سب سے بڑے خادم کو بنایا جس کا نام ہے جبریل.
भाई जुमलों का तो लुत्फ उठाते रहें। हाँ, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि जिब्रील खादिम है, जिब्रील खुद कह रहे हैं शब हिजरत, फख्र कर रहे हैं कि मैं अली का खादिम हूँ, अली का खादिम हूँ। गौर की अब चला जाएगा वरना पूरी रवायत सुना देता कि जनाब जिब्रील ने खुद अपने को खादिम कहा है। गौर कीजिएगा, इनकी खिदमत पे ही तो फख्र किया जाता है। तो जनाब जिब्रील को जब बनाया तो जिब्रील की नज़र पड़ी 5 अनवार पे, 5 को देखा का परवरदिगार ये कौन है 5 जो मुझसे पहले हैं। अरे पहले की क्या बात कर रहा है, अगर ये ना होते तो तुझे बनाते ही कब। का परवरदिगार ये इतने अजीम है तो तारुफ करा दे, पहचानवा दे जरा, हो सकता है कभी काम पड़ जाए। हाँ, बड़ों से रिश्ता बनाना चाहिए। हाँ, कब परवरदिगार तारुफ करा दे, पहचानवा दे कौन है ये लोग। का जिब्रील जानना चाहता है, पहचानना चाहता। हाँ परवरदिगार बता दे ये कौन है। और अगर पहचानना चाहता है, जानना चाहता है तो जान ले, अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिर हाजा ही फातिमा, अनल मोहसिन हाजल हसन, अना कदीमुल एहसान हाजल हुसैन। आमादा है ना आप? हाँ, तो बिल्कुल आमादगी का इजहार रखिएगा, इजहार करते रहिएगा तो इंशाअल्लाह पढ़ने में भी लुत्फ आएगा, सुनने में भी। गौर कीजिएगा, अल्लाह से जिब्रील पूछ रहा है परवरदिगार ये 5 कौन। अल्लाह ने तारुफ शुरू किया, अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिर हाजा ही फातिमा, अनल मोहसिन हाजल हसन, अना कदीमुल एहसान हाजल हुसैन। अना अना अना, इस अना पे गौर कीजिएगा, इसी से मुझे फायदा उठाना है। अना अना बार बार अल्लाह कह रहा है, अना अना अना। अना का मतलब होता है मैं, अना 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 अना। ये अना आप लोग सुनिएगा, लाइएगा नहीं। हाँ, ये अना सिर्फ सुनिएगा, लाइएगा नहीं। ये अना हमारे और आपके लिए नहीं है, ये अना या उसके लिए है या कूफे के मिंबर पर आने वाले के लिए है जो कह रहा अना अमीरुल मोमिनीन, अना यासुबुद्दीन, अना कायदो गुर्रिल मुहज्जलीन, अना हब्लुल्लाहिल मतीन। अल्लाह ये अना हमारे और आपके लिए नहीं है, ये हमारे और आपके लिए अना नहीं है, ये अना उसके लिए है, अल्लाह के लिए है या वलीउल्लाह के लिए है। गौर कीजिएगा, तो अल्लाह क्या कह रहा है, अनल महमूद हाजा मोहम्मद। इस अना पे गौर करते रहिएगा, इसी का फायदा उठाना है। और जो इंशाअल्लाह लफ्ज शनासा अफराद मेरे सामने बैठे हैं, लफ्ज पहचानने वाले, लफ्जों का लुत्फ उठाने वाले, वो इंशाअल्लाह लुत्फ उठाएंगे। एक जुमले का बस फायदा मुझे उठाना है और उसी पे आपके हवाले नतीजा कर रहा हूँ। गौर कीजिएगा, अल्लाह क्या कह रहा है, अनल महमूद हाजा मोहम्मद, अनल आला हाजा अली, अनल फातिर हाजा ही फातिमा, अनल मोहसिन हाजल हसन, अना कदीमुल एहसान हाजल हुसैन। अल्लाह तारुफ करा रहा है किसके सामने? जिब्रील के सामने। पूछने वाला कौन? जिब्रील। बताने वाला कौन? अल्लाह। तारुफ किसका? पंजतन का। जरिया क्या है? अना। भाई गौर कर रहे हैं आप? भाई तारुफ का जरिया अना। पूछ रहा है जिब्रील, बता रहा है खुदा, पूछा जा रहा है पंजतन के बारे में, जरिया तारुफ का अना 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 अना। अर्श पर जिब्रील ने पूछा कौन? अल्लाह ने तारुफ कराया अना के जरिए, अनल महमूद, अनल आला, अनल फातिर, अनल मोहसिन, अना कदीमुल एहसान। वही पंजतन एक दिन आ गए चादर के नीचे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाई पता नहीं कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा। वही पंजतन एक दिन चादर के नीचे आ गए। अब ना पूछने वाला बदला, ना बताने वाला बदला, ना पंजतन बदले। वही जिब्रील फिर कह रहा है, या रब्बे व मन तहतल किसा, परवरदिगार चादर के नीचे कौन? तो अब अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं महमूद ये मोहम्मद, मैं आला ये अली, नहीं, आवाज़ी हूँ फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। मैं कहूँगा हे परवरदिगार, जब पूछने वाला वही है तो तारुफ क्यों बदला? वहाँ आना, यहाँ फातिमा। आवाज आई, मैंने तारुफ थोड़ी बदला, मैंने तो अजमत सैयदा बताई कि फातिमा सिर्फ रसूल की बेटी का नाम नहीं है, मेरी अना का नाम है।
اکبر. فاطمہ مولا آپ سب کو بھی سلامت رکھیں. اللہ. فاطمہ صرف رسول کی بیٹی کا نام نہیں ہے، میری انا کا نام ہے. ہاں آپ کی بھی کوئی نہ کوئی انا ہے نا. اگر دھوکے سے بیٹا کسی بڑے عہدے پر پہنچ گیا تو انا بن جاتا ہے نا ہماری. ہاں انا بن جاتا ہے. میرا بیٹا انجینئر، میرا بیٹا ڈی ایم، میرا بیٹا پروفیسر، میرا بیٹا ڈاکٹر، یہ آپ کی انا ہے. آپ جس پہ فخر کریں وہ اور ہے. خدا جس پہ ناز کرے وہ بطول ہے. نہیں نہیں، اب آپ آمادہ ہی ہو گئے ہیں تو دیکھیے ایک جملہ اور ہدیہ کر رہا ہوں، شاید یاد رہ جائے اور ان مجالس کا شاید تحفہ بن جائے یہ جملہ. غور کیجئے گا. اللہ نے سب کو، پنجتن کو سب کو اپنے نور سے بنایا ہے. پنجتن میں سب کو اپنے ہی نور سے بنایا، مگر جس نور سے بطول کو بنایا اس نور کا نام ہے نور عظمت. ایک جملہ سنانا ہے، دیکھتا ہوں آپ کتنا آمادہ ہے. بطول کو جس نور سے بنایا ہے اللہ ہی کا نور ہے، مگر اس نور کا نام ہے نور عظمت. اللہ کے اس نور کا نام ہے نور عظمت. جس سے بطول کو بنایا اس نور کا نام ہے نور عظمت. اب جملہ کہوں، اللہ جب بھی کوئی اہم بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے مجھے میری عظمت کی قسم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ارے ظاہر ظاہر اللہ عظمت کی قسم کھا رہا ہے، باطن باطن کہہ رہا ہے مجھے فاطمہ کی قسم. تو مجھے بھی کہنے دیجئے کہ اللہ اپنی بات منوانے کے لیے جس کی قسم کھائے اس سے گواہ مانگنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ اپنی عظمت کی قسم کھا. ہاں حیرت نہ کیجئے گا، حیرت نہیں، دلیل دے رہا ہوں کہ سیدہ کی قسم اللہ کیوں کھا رہا ہے. قرآن کی دو تفسیریں ہیں، ایک ہے ظاہری تفسیر، ایک ہے باطنی تفسیر. ہاں باطن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ باطن کو آپ بھی سلام کرتے ہیں. زیارت وارثہ والا ظاہرکم والا باطنکم، آپ کے باطن پر بھی سلام، آپ کے ظاہر پر بھی سلام. تو باطن کا انکار نہیں ہو سکتا ہے. تو ویسے قرآن کے دو رخ ہیں، ایک ظاہر ایک باطن. باطنی تفسیر جو معصومین سے ہم تک پہنچی ہے وہ سب کے لیے نہیں ہوتی ہے، صرف علی والوں کے لیے. ظاہری تفسیر سب کے لیے ہوتی ہے، باطنی تفسیر صرف علی والوں کے لیے. جیسے بالکل ویسے ہی کہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بسم اللہ کی آیت میں ایک ہی معنی کے دو لفظ آئے. جیسے نبی نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت. تو کیا دونوں کا مطلب الگ الگ ہے کہ قرآن ادھر لے جائے گا اہل بیت ادھر لے جائیں گے؟ کہ نہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، دونوں ایک کا مقصد ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی جگہ پہنچائیں گے. تو جب ایک ہی مطلب، ایک ہی مقصد، ایک ہی راستہ ہے تو ایک ہی مطلب کی دو چیزیں چھوڑنے کا کیا مطلب؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک ہی مطلب کی دو چیزیں چھوڑنے کا کیا مطلب؟ کہہ دیتے بھائی یا قرآن لے لیجئے یا اہل بیت لے لیجئے. جب ایک ہی جگہ پہنچا رہے ہیں تو یا قرآن یا اہل بیت. غور کر رہے ہیں آپ؟ قرآن یا اہل بیت. تو کیوں ایک ہی مطلب؟ تو اس آیت سے ظاہر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آواز شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحمان کا مطلب رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب رحم کرنے والا. تو ایک ہی معنی کے دو لفظ کیوں رکھے اللہ نے؟ ایک ہی معنی کے دو لفظ کیوں رکھے؟ یہ تو فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے. میں آپ سے کہوں پانی لے آؤ، آب لے آؤ، ماں لے آؤ، واٹر لے آؤ. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی
تو اللہ ایک ہی معنی کے دو لفظ کیوں کہہ رہا ہے؟ یا رحمان کہتا بسم اللہ الرحمن یا بسم اللہ الرحیم؟ کہا نہیں، اگر آپ غور کریں گے تو فرق نظر آئے گا۔ کہا کیا فرق نظر آئے گا؟ کہا چونکہ رحمان سب کے لیے ہوتا ہے، موسیٰ کے لیے بھی ہے، فرعون کے لیے بھی ہے۔ تو موسیٰ کو بھی کھانا کھلا رہا ہے، فرعون کو بھی کھانا دے رہا ہے، ابراہیم کو بھی کھانا دے رہا ہے، نمرود کو بھی کھانا دے رہا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ مگر رحیم سب کے لیے نہیں ہے، رحیم صرف مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمان سب کے لیے، رحیم صرف مومنوں کے لیے۔ ویسے ہی نبی نے دو چیزیں چھوڑی، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن سب کے لیے، اہل بیت صرف مومنوں کے لیے۔ آپ نے غور فرمایا؟ ویسے ہی دو تفسیریں ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری سب کے لیے ہے، باطنی صرف مومنین کے لیے، علی والوں کے لیے۔ والتین والزیتون، کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ تین کی قسم، زیتون کی قسم۔ تین کیا ہے؟ زیتون کیا ہے؟ کا دو پیڑ ہیں، دو شجر ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے۔ یہاں سے میں بھی نکلا، آپ بھی نکلے، میں نے آپ سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا یہی مارکیٹ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا یقین نہیں ہے، وہیں پہ ایک آم کا پیڑ لگا تھا، آپ نے کہا اس پیڑ کی قسم میں مارکیٹ جا رہا ہوں۔ کر رہے ہیں اب اس سے آسان میں کہاں سے لفظ لاؤں جو سمجھا سکوں؟ اس پیڑ کی قسم میں مارکیٹ جا رہا ہوں، مجھے یقین آ جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے پیڑوں کی قسم کون کھاتا ہے؟ پیڑوں کی قسم کون کھاتا ہے؟ تو آپ اتنے سمجھدار ہو گئے کہ پیڑوں کی قسم نہیں کھاتے، اور اللہ پیڑوں کی قسم کھا رہا ہے۔ والتین والزیتون، قسم خدا کی اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن سمجھ ہی میں نہ آتا۔ جب معصوم سے پوچھا گیا مولا بتائیے اللہ یہ پیڑوں کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کہاں کھا رہا ہے؟ کہا تو رہا والتین والزیتون، کہا یہ لفظ ہیں، پیڑوں کی قسم نہیں کھا رہا ہے۔ کہا پھر کس کی قسم کھا رہا ہے؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے مجھے حسن کی قسم، حسین کی قسم۔ یہ ہے تفسیر باطنی۔ یہ ہے تفسیر باطنی جو معصومین سے ہم تک پہنچی۔ تو سیدہ کو اللہ نے بنایا اپنے نور عظمت سے، اور اس کے بعد کہا عظمت کی قسم۔ دیکھیں میرے عزیزو، اہل بیت کو جا بجا قرآن میں اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ دنیا کہتی ہے قرآن میں یہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، قرآن میں سب ہے۔ اگر آپ ان آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھیں، سب کچھ ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے دکھائیے، تو یہ قرآن میں نہیں ہے تو وہ شیعوں کا مخالف نہیں ہے، وہ قرآن ہی کا مخالف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میرے اندر ہر خوش کو تر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کر رہے ہیں بھائی، قرآن کا خود دعویٰ ہے کہ میرے اندر سب ہے۔ اس کا مطلب کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن میں نہ ہو، قرآن میں سب کچھ ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے اللہ ربی ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین، قرآن میں ہر شے موجود، کوئی چیز ایسی نہیں ہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، مگر قرآن میں ہے، کیونکہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے
تو ماننا لازم ہے، دکھائی دے یا نہ دکھائی دے ماننا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہر شے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے زمین کی باتیں قرآن میں، آسمان کی باتیں قرآن میں، چرندوں کی باتیں قرآن میں، پرندوں کی باتیں قرآن میں، ہوا کی باتیں قرآن میں، فضا کی باتیں قرآن میں، گھٹا کی باتیں قرآن میں، آسمانوں کی باتیں قرآن میں، جنت و جہنم کی بات قرآن میں، اشجار کی بات قرآن میں، اسمار کی بات قرآن میں، آدم و نوح کے قصے قرآن میں۔ قرآن میں کوئی ایسی شے نہیں جو نہ موجود ہو، ہر سوال کا جواب قرآن میں، ہر لا علاج کا علاج قرآن میں، ہر لا دوا کی دوا قرآن میں۔ کوئی شے ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہر شے موجود ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ قرآن میں ہر شے ہے، اور یہ بھی نہیں کہ قرآن کو پتہ نہیں ہے کہ میرے اندر کیا ہے۔ اگر پتہ نہ ہوتا تو قرآن دعویٰ نہ کرتا کہ میرے اندر ہر شے موجود ہے۔ یہ دعویٰ بتا رہا ہے کہ قرآن کو معلوم ہے کہ میرے اندر ہر شے ہے، مگر معلوم ہونے کے باوجود آج تک قرآن نے ایک بار نہیں کہا جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا اللہ، اور فرما رہے ہیں آپ ایک بار قرآن نے نہیں کہا جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھو۔ ایک آیت ملی فصلو علی الذکر، جو پوچھنا ہے در اہل بیت پر چلے جانا۔ آیتیں ہماری ہوں گی سمجھائیں گے وہ، سورے ہمارے ہوں گے بتائیں گے وہ، زیر و زبر ہمارے ہوں گے لگائیں گے وہ۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، تو آپ متوجہ رہیں، قرآن کو پتہ ہے، سب ہے، پھر بھی نہیں کہا جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھو، ان سے پوچھو۔ یعنی قرآن سمجھا رہا ہے کہ میں خود قرآن ہو کے خود کو تو کافی سمجھ نہیں رہا ہوں۔ اس مسلمان نے کیسے کافی سمجھ لیا بغیر اہل بیت کے؟ اگر ایسا ہی ہوتا کہ خالی کتاب کافی ہے تو اتنے کالجز کیوں کھل گئے، اتنے اسکول کیوں ہیں، اتنے مدرسے کیوں ہیں؟ کتابیں خریدیے، بچوں کو دیجیے، پڑھ لیں گے۔ کہا نہیں نہیں، کتابیں خالی ایسے تھوڑی پڑھی جاتی، پڑھانے والا بھی ہو۔ تو کون پڑھائے؟ کہا دنیا کی کتاب ہے، پڑھائیں گے بھی دنیا والے، تو وہاں کی کتاب ہے، پڑھانے والے بھی وہیں سے آئیں گے۔ اور کہتے ہیں تو قرآن میں ہر شے موجود ہے۔ تو ایک ہے ظاہر، ایک ہے باطن قرآن کا۔ اب سنیے، بات جناب سیدہ کی چل رہی تھی نا، تو اب یہیں پہ بات آگے بڑھاتا ہوں اور اس کے بعد گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ یہی سلسلہ آگے چل چکا ہے تو یہی چلتا رہے۔ غور کیجیے گا، جناب سیدہ، نتیجہ ہوگا بی بی سیدہ پہ۔ اب بات بہت غور سے سنیے گا۔ ہاں، مولا علی کی بھی حدیث ہے، نبی کی بھی حدیث ہے، لکھنے والے صاحب جواہر الاسرار، دونوں کی حدیث ہے، ایک ہی حدیث ہے، تھوڑا سا لفظ میں ترمیم ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہی۔ نبی نے فرمایا، یا علی، آپ نے تمام نبیوں کی مدد چھپ کے کی، میری مدد کھل کے کی۔ مولا علی کی بھی یہی حدیث ہے، مولا علی فرماتے میں نے تمام نبیوں کی مدد چھپ چھپ کے کی، آخری نبی کی مدد کھل کھل کے کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مددگار علی ہیں۔ میں نے کہا نا، نتیجہ جناب سیدہ تک پہنچے گا، غور کیجیے گا، انشاءاللہ لطف اٹھائیں گے۔ مددگار کون؟ مولا علی۔ اور مولا خود کہہ رہے ہیں میں نے سب نبیوں کی مدد چھپ کے کی ہے۔ تو جیسے قرآن کی بات اگر جھٹلائیں گے دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے، ویسے اگر علی کی بات کا انکار ہوا تو بھی دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو اب ماننا تو پڑے گا کہ تمام نبیوں کی مدد علی نے کی، تو یہی نتیجہ نکلے گا نا کہ آدم آئے، مدد علی نے کی، نوح آئے، مدد علی نے کی،
ابراہیم آئے مدد علی نے کی، موسیٰ آئے مدد علی نے کی، یعقوب آئے مدد علی نے کی، یوسف آئے مدد علی نے کی، لمک آئے مدد علی نے کی، یوشع آئے مدد علی نے کی، شعیب آئے مدد علی نے کی، الیاس آئے مدد علی نے کی، یوسف آئے مدد علی نے کی، ابراہیم آئے مدد علی نے کی، اسماعیل آئے مدد علی نے کی۔ غور کر رہے ہیں آپ، نبی آئے مدد کرنے والا کون؟ علی۔ اب آئیے دو فہرست بناتے ہیں، دو فہرست بناتے ہیں، ایک میں نام لکھتے ہیں ان کے جن کی مدد ہوئی، اور ایک فہرست میں نام لکھتے ہیں ان کے جس نے مدد کی۔ تھوڑا جاگتے رہیے گا خدا کے لیے، غور کیجیے گا۔ ایک فہرست میں نام لکھتے ہیں جن کی مدد ہوئی، ایک فہرست میں نام لکھیں گے جس نے مدد کی۔ پہلے وہ فہرست بنائیے جن کی مدد ہوئی، لکھیے نام۔ آدم مدد ہوئی، نوح مدد ہوئی، ابراہیم مدد ہوئی، موسیٰ مدد ہوئی، عیسیٰ مدد ہوئی، یوشع مدد ہوئی، شعیب مدد ہوئی۔ یہ مدد ہونے والوں کی فہرست ہے۔ اب اسی کے سامنے وہ فہرست بنائیے جس نے مدد کی۔ آدم مدد ہوئی، سامنے نام لکھیے، کس نے مدد کی؟ علی۔ نوح مدد ہوئی، سامنے نام لکھیے، کس نے مدد کی؟ علی۔ ابراہیم مدد ہوئی، کس نے مدد کی؟ علی۔ میرے ساتھ بولتے رہیے گا۔ موسیٰ مدد ہوئی، کس نے مدد کی؟ علی۔ یوشع مدد ہوئی، کس نے مدد کی؟ علی۔ عیسیٰ مدد ہوئی، کس نے مدد کی؟ علی۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، ایک فہرست میں مسلسل نام بدلتے نظر آئے، اور ایک فہرست میں بار بار وہی ایک نام، علی 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 علی۔ ایک فہرست پر نظر پڑی تو کبھی آدم، کبھی نوح، کبھی موسیٰ، کبھی یوشع، کبھی شعیب، کبھی داؤد، کبھی الیاس، کبھی یعقوب، کبھی یوسف، کبھی یونس۔ بھائی اور کر رہے ہیں آپ، ایک فہرست پر نظر پڑی تو علی 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 علی۔ تو مجھے بھی کہنے دیجئے کہ اللہ نے ہر دور میں نبیوں کو تو بدلا ہے مگر علی کو نہیں بدلا۔ نبی تو بدل بدل کے آئے ہیں مگر علی بدل کے نہیں، علی وہی ہے۔ آدم آئے وہی علی، موسیٰ آئے وہی علی۔ نتیجہ دینے جا رہا ہوں تو بھائی مددگار کون؟ علی۔ ہم خالی تھوڑی بلاتے ہیں، جو خود مددگار بن کے آئے انہوں نے بھی علی کو مدد کے لیے پکارا۔ اللہ اکبر، یا علی یا علی۔ ہاں بھائی دیکھیے، جب یہ نعرہ علی کا لگتا ہے تو ہاتھوں کو بلند کرنا چاہیے، اور دنیا، ہاں دنیا یہ کہتی ہے نا کہ یہ نام علی آتے ہی ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ ارے ہم تو نام علی آتے ہی ایک ہی ہاتھ بلند کرتے ہیں، نبی نے تو دونوں ہاتھ بلند کیے تھے۔ کر رہے ہیں آپ تو مددگار علی، ان کی مدد کر رہے ہیں علی جو خود مددگار بن کے آئے ہیں۔ امت کی جو مدد کر رہے ہیں ان کی مدد علی کر رہے ہیں۔ سنیے گا اب نتیجہ سیدہ تک کیسے آئے گا۔ اب جملہ حوالے کرنے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون متوجہ کون نہیں۔ اگر خاص بات ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، غور کیجیے گا۔
نتیجہ دینے جا رہا ہوں. تو بھائی آدم کی مدد کس نے کی؟ علی نے. نوح کی مدد علی نے کی. ابراہیم کی مدد علی نے کی. موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، داؤد، خضر، ان سب کی مدد کرنے والا علی. تو مددگار کون ہوا؟ علی. مددگار علی ہے. اب جب فاطمہ کی شادی مولا علی سے ہوئی تو نبی نے سوال کیا یا علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ آواز دی یا رسول اللہ مددگار. پتہ نہیں کون پہنچا کون نہیں پہنچا. تو پھر مجھے بھی کہنے دیجئے، ارے جو سب کی مدد کرے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی مدد کرے اسے فاطمہ. یہ ہے بطول، یہ ہے عذرا، یہ ہے زہرا. پوری طاقت سے نعرے حیدری. یہ نعروں والی انجمن بڑی مضبوط ہے. اور متوجہ رہیے گا تو سب کی جو مدد کرے وہ علی ہے. جو علی کی مدد کرے فاطمہ. ایک سب کے ساتھ ہونے والا جملہ ہے، لیکن اس کو فضیلت سمجھ کے سنیں گے تو فضیلت کا گوشہ بن جائے گا. سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے لیکن اس کو فضیلت سمجھ کے سنیں گے. بالکل سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں. آپ نے سنا ہوگا نا کہ مسجد نبوی کے دروازے پر علی کھڑے ہو کے اشارے کر رہے تھے. یہ چونٹی بند کر کے لایا تھا، وہ واقعہ ذہن میں ہوگا نا آپ کے. ہاں، اس لیے کہ وقت نہیں ہے دہرانے. تو پوچھا گیا کیا کر رہے ہیں علی؟ کہا سب کو رزق بانٹ رہا ہوں، کھانا دے رہا ہوں، سب کو کھانا دے رہا ہوں. تو فضیلت سمجھ کے جملہ سنیے گا. جو سب کو کھانا کھلائے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے سامنے آ کے علی کہے روٹی دو اسے فاطمہ. سامنے کی بات ہے. بڑے خوبصورت تعمیر کے لیے بس ایک آواز ہے بلند سلوہ. اللہ چاہے تو خدیجات کو یزدان بنا دے، حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے، سلمان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے، آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے، اور بی بی حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے، تو جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے، تو جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے. اور فرمایا آپ نے بطول، یہ ہے بطول، یہ ہے عذرا، یہ ہے سیدہ. اور کر رہے ہیں آپ، یہ ہے وہ مرکز کہ جہاں سے فضیلتیں نکلتی ہیں. اسی لیے شہزادی کا ایک خطاب ہے ام الفضائل. جہاں سے فضیلتیں نکلتی ہیں وہ فضیلت ہی نہیں ہے جو سیدہ سے نہ منسوب ہو. غور کر رہے ہیں آپ، وہ فضیلت ہی نہیں ہے. فضیلت کہتے ہی اسے ہیں جو کٹورا لے کے در اہل بیت پا کے فضیلت کی بھیک مانگے. غور کر رہے ہیں، وہی تو فضیلت ہے. جب تک ان کے دروازے سے نہیں منسلک ہوگی کیا فضیلت ہے؟ ہمیں کون جانتا تھا، کون پہچانتا تھا؟ آپ لوگ پہچانے، کیسے پہچانے؟ کیا خاصیت تھی؟ کا ذاکر حسین. تو فضیلت کس سبب سے ملی؟ ذکر حسین کی بدولت. آپ کو ہم نہیں جانتے تھے، ہوں گے بزنس مین، ہوگی بڑی جاب، نہیں پہچانتے تھے، مگر آپ پہچان گئے. کس سبب سے؟ کہا عزادار حسین. اور کر یہ عظمت ہمیں کیسے ملی ہے؟ ان کی بدولت ملی ہے. یہ شرف ہمیں ان کی بدولت ملا ہے، اہل بیت کی بدولت. ارے عزیزو، یہ سب عظمتیں، یہ فضیلتیں جتنی بھی ہمارے دامن میں ہیں وہ صدقہ ہیں اہل بیت.
کر ہم سب، میں روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں شیعہ کہلاتا ہوں، تو ہم سب شیعہ کہلاتے ہیں، تو کہلاتے ہی اس سبب سے ہیں کہ اہل بیت سے جڑے ہوئے. اور شیعوں کا معنی جانتے ہیں؟ بہت سارے معنی ہیں عربی میں، ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، بہت سارے معنی. اچھا ایک چیز اور ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں نے کل ہی کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو زحمت نہیں دوں گا اعتراض کرنے کی، کہا تھا نا، یاد آیا ہوگا. ہاں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں آ گیا ہو، کیونکہ میں نے ابھی کہا تھا نا کہ مولا علی سب کو کھانا کھلاتے ہیں، رزق دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ گیا ہو کہ رزق تو دینے والا اللہ ہے. آپ یہ بتائیے، ہم سب کے لیے ایک لفظ آتا ہے تواب. تواب کا مطلب ہے بہت زیادہ. اب قرآن کی جلد کھولیے، اندر کی بات نہیں کر رہا ہوں، جلد خالی کھولیے گا، اس میں اللہ کے نام لکھے ہوئے ملیں گے. جب نام پڑھیں گے تو اس میں ایک نام ہے تواب. تو آپ تو توبہ کرتے ہیں، وہ کس بات کی توبہ کر رہا ہے؟ اور کر رہے ہیں. تو اب آپ کہیں گے نہیں لفظ ایک ہے، معنی بدل جائے گا. کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب ہمارے لیے لفظ تواب آئے گا تو مطلب ہوگا بہت زیادہ توبہ کرنے والا، اور جب اس کے لیے لفظ تواب آئے گا تو مطلب ہوگا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. اور کر رہے ہیں. ویسے ہی رزق دینے کا مسئلہ ہے، جب اس کے لیے لفظ آئے تو معنی اور ہے، جب علی کے لیے لفظ آئے تو معنی اور ہے. اور کر رہے ہیں. ہاں ان پر بھی غور کرتے رہیے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان سوچتا نہیں ہے اور کسی کی ذات سے دشمنی کی بدولت وہ نہ جانے کیا کیا بول جاتا ہے. ہاں تو کبھی کبھی ایسے لفظ آتے ہیں کہ جو انسان کے لیے بھی آئے، پروردگار کے لیے بھی آئے، اللہ کے لیے بھی لفظ وہی آئے، انسان کے لیے بھی لفظ وہی آئے. اور کر رہے ہیں. اور میں کوئی یہ حدیثوں سے اور روایتوں سے نہیں، میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں. قرآن کو تو سبھی مانتے ہیں نا، اور بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے مانتے ہیں. قرآن کو تو کوئی انکار قرآن کا کر ہی نہیں سکتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے تو قرآن اسے اپنے پاس رہنے بھی نہیں دیتا ہے. پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے. جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلامی سے نکال دیتا ہے قرآن اسے، وہ رہنے بھی نہیں پاتا ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں غور کر رہے ہیں آپ. اسے اسلام میں قرآن رہنے بھی نہیں دیتا ہے. تو بھائی قرآن تو سب مانتے ہیں، تو میں قرآن سے دلیلیں دے سکتا ہوں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے. میں نے یہ تو ثابت کر دیا کہ لفظ ایک ہوتا ہے، کبھی کبھی معنی الگ الگ ہر ایک کے لیے آتے ہیں، معنی الگ الگ کے لیے آتے ہیں. کسی کے لیے وہی معنی الگ ہوتا ہے، کسی کے لیے وہی معنی الگ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک لفظ میں نے کہا تھا تو اس کی میں نے تشریح کر دی، وضاحت کر دی ہے. معنی الگ الگ ہے دونوں. اب میں کیا عرض کر رہا تھا؟ شیعہ، لفظ شیعہ تو بہت سارے معنی ہوتے ہیں ایک لفظ کے. ایک عیسائی کی لکھی ہوئی ڈکشنری ہے لغت عربی کی، اور اتنی معتبر وہ لغت ہوئی کہ عرب نے بھی لوہا مانا. عیسائی کی لکھی ہوئی ہے، عرب نے لوہا مانا، اور عرب میں بھی بہت وہ مقبول ڈکشنری ہے. اس میں اس نے شیعوں کے معنی بہت سارے لکھے، بہت سارے شیعوں کے معنی لکھے کہ شیعہ کا یہ بھی معنی، یہ بھی معنی، یہ بھی معنی. مگر میں ایک معنی سنانا چاہتا ہوں آپ کو جو اس نے لکھا. بریکٹ میں تو اس نے یہی لکھا علی والوں کو شیعہ کہتے. یہ معنی نہیں ہے، یہ تو زمانے کو دیکھ کے لکھا کہ یہ لوگ علی علی کرتے ہیں لہٰذا شیعہ ہیں. یہ معنی نہیں ہے. معنی اس نے کیا لکھا انشاءاللہ لطف اٹھائیں گے. عیسائی ہو کے کیا حقیقت لکھ رہا ہے. معنی اس نے لکھا کہ ایک مرد کے ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں. اللہ 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 اکبر. سلام ہو آپ کی سماعتوں پر، اللہ آپ کو سلامت رکھیں. ایک مرد کے، عورت کا ماننے والا شیعہ نہیں. عورت کا ماننے والا شیعہ نہیں، مرد کا ماننے والا. مرد کا ماننے والا شیعہ، مرد کا ماننے والا شیعہ. اب مرد کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا.
اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. اس کا مطلب عیسائی بھی قبول کر رہا ہے کہ شیعہ ہے ہی وہی مرد کا ماننے والا. مرد کون ہے؟ نبی نے بتا دیا. اور کر رہے ہیں آپ. میرے عزیزو، ہم سب علی والے کہلاتے ہیں. جب علی والے ہیں تو پھر علی کے ناصر بن کے رہیں، اہل بیت کے ناصر بن کے رہیں. نصرت یہ ہے کہ جناب ابو طالب ناصر رسول کہلائے، تو ایسی نصرت ہے کہ نبی تک آنچ نہیں آنے دی. اور کر رہے ہیں آنچ نہیں آنے دی کوئی. یہاں تک کہ کفار جب قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ابو طالب بستر بدل دیتے ہیں. نبی کے بستر پر علی کو لٹا دیتے ہیں، علی کے بستر پر نبی کو لٹا دیتے ہیں. ایسی نصرت. تو پتہ چلا کہ نصرت اسے ہی کہتے ہیں کہ جس کے ناصر ہیں جتنا ہو سکے اس تک آنچ نہ آنے دیں. اور کر رہے ہیں. تو ہم سب کہلاتے ہیں ناصر حسین. یہ عزاداری، یہ ایک نصرت ہے. یہ ماتم، یہ مجلس، فرش عزا، یہ ایک نصرت ہے. اس میں آپ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، جتنا ہو سکے عزا میں شریک ہوں، عزاداری کریں. بس میرے عزیز، ابھی تک آپ نے داد دی، سبحان اللہ، لگا کہ ہاں علی والے بیٹھے ہوئے ہیں، علی والے بیٹھے ہوئے. لیکن مجلس تو اب شروع ہو رہی ہے، اس لیے کہ مجلس اصل اگر دیکھا جائے تو وہ مصائب ہی ہیں. فضائل تو اس لیے بیان ہوتے ہیں تاکہ آپ زیادہ رو سکیں، کیونکہ انسان زیادہ وہی روتا ہے جسے جتنے فضائل معلوم ہوں. جتنے فضائل معلوم. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ فضائل کے ہی سبب انسان روتا ہے. جس کو جتنے فضائل پتہ ہیں اتنا تڑپ کے روتا ہے. یہ بھی فضیلت، یہ بھی فضیلت، یہ بھی فضیلت، یہ بھی فضیلت. پھر وہ یہ سوچ کے روتا ہے جس کی اتنی عظمت اسے رلا رلا کے مارا گیا، اسے رلا رلا کے ذبح کیا. اللہ، میں بس چند باتیں عرض کروں گا. کل جہاں تک بات پہنچی تھی مصائب میں، اسی کے آگے سے میں بیان کر رہا ہوں. سننا، کل بات یہیں تک پہنچی تھی نا کہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا. ایک رسن ہے 12 گلے. خدا سب کو سلامت رکھے، بی بی جزا دیں. شہزادی آپ کی آمد کو قبول کریں. جس کے دل میں جو حاجت ہے شہزادی اس کو پورا کرے. ہاں سننا، اب قافلہ دربار ہوتا ہوا زندان میں آ گیا، قید خانے میں قافلہ آ گیا. میں بچوں کو بتا دوں، یہ قید خانہ کوئی ایسا ویسا قید خانہ نہیں تھا. چونکہ یزید نے یہ سوچا تھا کہ اہل بیت واپس مدینے نہ جانے پائیں. یہ میں 2 جملوں میں آپ کو بتاتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. یزید نے یہ سوچا تھا کہ اہل بیت مدینے واپس نہ جائیں، لیکن اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ عورتوں کو قیدی بنایا جاتا تھا، قتل نہیں کیا جا سکتا تھا. اگر قتل کر دیا جاتا تھا تو پھر پورا علاقہ تلواریں لے کے کھڑا ہو جاتا. تو عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے تھے، قیدی بنا سکتے تھے، وہ دستور تھا. تو اس نے سوچا کہ اب کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ جو اہل بیت کی خواتین ہیں یہ واپس نہ جانے پائیں. قتل کر نہیں سکتے تو کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ واپس نہ جانے پائیں. تو اس نے ایسے قید خانے میں رکھا جس کے لیے روایت کہتی ہے
کہ ادھر سے جب کوئی گزرتا تھا اس کے پاس سے تو پیروں کی دھمک سے دیوار گرتی تھی. اتنا بوسیدہ قید خانہ تھا, چھت نہیں تھی, اتنا بوسیدہ قید خانہ تھا کہ پیروں کی دھمک سے دیوار گرتی تھی. تو اس نے یہ سوچا کہ ہم اس قید خانے میں جب رکھیں گے اور لوگ گزریں گے تو ایک دن یہ دیوار اہل بیت پیغمبر پر گرے گی اور سب کی شہادت ہو جائے گی, تلوار بھی نہیں چلانا پڑے گا, مقصد بھی پورا ہو جائے گا. وہ تو دیوار اس لیے کھڑی رہی کہ اہل بیت پیغمبر ہیں, ان کے احترام میں دیوار کھڑی رہی, اہل بیت کے احترام میں دیوار کھڑی رہی, نہیں گری عزیزوں. لیکن یزید نے یہی سوچا تھا کہ یہ دیوار گرے گی اور سب شہید ہو جائیں گے. سننا عزیزوں, ایسے قید خانے میں رکھا, ایسے قید خانے میں اہل بیت پیغمبر کو رکھا. اس قید خانے کا جو دروازہ تھا اس میں ایک جالی تھی, سنیے گا, جالی تھی. اب تاریخ کہتی ہے کہ روزانہ ایک وقت معین تھا, روزانہ اسی وقت پہ شام کی چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی تھیں. شام کی سنیں, جو صاحب اولاد ہیں میرے سامنے وہ جگر تھام کے سنیں. شام کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دروازے زندان شام پہ آ جاتی تھی. دروازے کے باہر کی طرف شام کی چھوٹی بچیاں, دروازے کے اندر کی طرف 4 برس کی حسین کی یتیمہ سکینہ آ جاتی تھی. اب وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں سوال کرتی تھیں, سکینہ جواب دیتی تھیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں پوچھتی تھیں, اے بی بی یہ بتاؤ کیا تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے؟ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے, میرا تو ایک 18 برس کا بھائی تھا, کا نظر کیوں نہیں آتا, کا سینے پر نیزہ مار دیا گیا. سکینہ پھر تڑپ کے کہتی ہے, بی بی کیا, وہ بچیاں شام کی پھر تڑپ کے کہتی ہے, بی بی کیا تمہارا کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہے؟ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے, میرا ایک 6 مہینے کا بھیا تھا, کا دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے؟ آواز آئی, تیر مار دیا گیا. تمہارا چچا نہیں ہے؟ کہا میرا چچا بھی تھا, پانی لینے گیا, واپس نہ آیا. آواز دی, تمہارا بابا چاہتا نہیں ہے؟ آواز دی, میرا بابا بہت چاہتا ہے. کیا چاہت کی کوئی علامت ہے؟ تو چھوٹی چھوٹی بچیاں کہتی, ہاں مجھے دیکھو میرا بابا کتنا چاہتا ہے, اسی نے سر پر ہمارے چادر ڈالی ہے, کانوں میں بالیاں پہنائی ہے. سکینہ تڑپ کے کہتے, میرا بابا بھی بہت چاہتا ہے, اس نے بھی سر پر چادر ڈالی تھی, کانوں میں بالیاں پہنائی تھی, لیکن ادھر بابا کے گلے پر خنجر چلا, ادھر چادر لوٹ لی گئی, بالیاں چھین لی گئی. اللہ اکبر. ہاں زادارو, اب تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ یہ بچیاں شام کی اپنے گھر جاتی تھی, اپنی ماؤں کو مصائب سناتی تھی. اماں آج شام کے قید خانے والی بچی نے یہ بتایا, آج بچی نے یہ بتایا, شام کی عورتوں کے دلوں میں محبت پیدا ہونے لگی. سننا آزادارو, اب تاریخ کہتی ہے ایک دن ایسا آیا کہ جناب سکینہ اٹھی اپنی جگہ سے اور بھائی کے پاس آئی, چوتھے امام سید سجاد کے پاس آتی ہیں سکینہ, آن کے کہتی, اے بھیا ابھی تک سکینہ نے آپ سے کچھ نہیں کہا ہے. آواز دی, بہن کیا کہنا چاہتی ہو؟ آواز دی, بھیا سکینہ آپ سے ایک سوال اور ایک وصیت کرنے کے لیے آئی ہے. آواز دی, بہن بتاؤ تو صحیح. آواز دی, بھیا یہ بتائیے کیا پیاس کے کچھ مرحلے ہوتے ہیں؟ جو انسان کو پیاس لگتی ہے اس کے کچھ مراحل ہوتے ہیں. ہاں بہن ہوتے ہیں. آواز دی, بتاؤ. آواز دی, پیاس لگنے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں. کہا جب پیاس اور آگے بڑھتی ہے تو انسان کا گلا سوکھ جاتا ہے. کہا پیاس اور آگے بڑھتی ہے تو انسان کی ہڈیاں چٹکنے کی آواز آتی ہے. یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے پیاس کا, اس کے بعد انسان زندہ نہیں رہتا ہے. سکینہ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے, بھیا اب تو سکینہ کی پیاس کا یہی عالم ہے. اے بھیا وصیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کہیں نم زمین پر دفن کرنا, شاید کچھ مرنے کے بعد راحت مل جائے. اللہ اکبر. اسی رات سکینہ نے خواب میں بابا کو دیکھا, بی بی تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی, سپردے خاک کر دیا گیا. عزیزوں دوسرا دن آیا, اب وہ شام کی چھوٹی چھوٹی جب بچیاں آئیں تو ایک مرتبہ انتظار کر رہی ہیں, سکینہ نہ آئی تو بچیاں قید خانے میں جاگ کے سید سجاد کو دیکھ کے کہتی ہے, اے بھائی جو بچی روزانہ مصائب سناتی تھی اس سے کہہ دینا کہ شام کی بچیاں آ گئی ہیں. سید سجاد ہتھکڑیوں کو سنبھالتے اٹھے, قید خانے کے دروازے کے قریب آئے, جالی کو پکڑ کے کہتے ہیں,
بچیوں اب میری بہن کا انتظار نہ کرنا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئی، میری بہن نہ رہی۔ اللہ اکبر۔ ہاں زادارو، تاریخ کہتی ہے کہ لیجے جب رہائی ملی تاریخ کہتی جب رہائی ملی، مجلس ہونے لگی، سرہائے شہداء لائے گئے، سر آ رہے ہیں، ایک ایک کا سر آ رہا ہے۔ لیجے ایک شور اٹھا، علی اکبر کا سر آ رہا ہے، ام لیلہ نے بڑھ کے آگے لیا۔ لیجے قاسم کا سر آ رہا ہے، ام فروہ نے گود پھیلا دی۔ اصغر کا سر آ رہا ہے، ام رباب آگے بڑھی، آواز آئی انو محمد کے سر آ رہے ہیں۔ کوئی لینے کے لیے جب آگے نہ بڑھا تو سر لانے والا کہتا ہے کہ ان کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ زینب تڑپ کے کہتی ہے یہ تو کیا کہہ رہی ہے، انصاف سے بتا زینب زہرا کے لال پر روئے یا اپنے بچوں پر روئے۔ اللہ اکبر۔ لیجے پھر بیویوں نے بڑھ کے انہوں محمد کے سر کو گود میں لیا۔ عزادارو، ایک مرتبہ ایک شور اٹھا کہ حسین کا سر آ رہا ہے، ساری بیویوں نے استقبال کیا۔ پھر ایک شور اٹھا کہ عباس دلاور کا سر آ رہا ہے۔ سننا عزادارو، ابھی تک جس کے سر آئے بیویوں نے ماتم کیا، بیویوں نے گریہ کیا، بیویاں روئیں، لیکن تاریخ کہتی جب عباس کا سر آیا تو بیویاں روئیں نہیں، گریہ نہیں کیا، بلکہ سر کو درمیان میں رکھا، چاروں طرف بیویاں بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد آواز دیتی ہے، سر عباس کو دیکھ کے آواز دیتی ہے، اے عباس تمہارے بعد چادر چھن گئی، اے عباس تمہارے بعد در بدر پھر آیا گیا۔ لیجیے عزادارو، تاریخ کہتی ہے ابھی بیویاں فریاد کر رہی تھی، سید سجاد آگے بڑھے، آواز دی پھوپھی اماں میرے چچا کے سر کو میرے حوالے کر دو۔ بس 2-3 جملے مجلس ختم ہے۔ میرے چچا کے سر کو حوالے کر دو۔ سید سجاد نے سر عباس کو آغوش میں لیا۔ بیبیاں سمجھی کہ سید سجاد روئیں گے، سید سجاد ماتم کریں گے، لیکن منظر عجیب ہے۔ سید سجاد نے سر عباس کو آغوش میں لیا، سینے سے لگایا، لے کر چلے۔ بیبیاں دیکھ رہی سجاد کہاں جا رہے ہیں۔ اب سید سجاد چلے تو کہیں اور نہیں گئے، قید خانے میں آئے، ایک ننھی سی قبر بنی ہوئی تھی، قبر پر سر عباس کو رکھا، آواز دی سکینہ چچا ملنے آیا ہے، سکینہ کیا چچا سے نہ ملو گی؟ بیویوں میں کوہرام بپا ہوا۔ بس آخری 2 جملے سنیں، مجلس ختم ہے۔ بیویوں میں کوہرام بپا ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے جب یہاں سے قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا تو ساری بیویاں اماری میں ہیں، لیکن روایت کہتی ہے زینب نے آواز دی کہ سید سجاد سب تو اماری میں ہے، لیکن ام رباب نظر نہیں آتی ہے۔ ام رباب کہاں ہے؟ سید سجاد چلے، دیکھا کہ ام رباب قبر سکینہ پر بیٹھی گریہ کر رہی ہیں۔ آگے بڑھے سید سجاد، اماں چلیے قافلہ تیار ہو گیا ہے۔ سید سجاد نے جیسے ہی یہ کہا، رباب تڑپ کے کہتی بیٹا اب تم ہی بتاؤ رباب مدینے کیا کرے گی جا کر؟ ایک اصغر تھا کربلا میں سو گیا، سکینہ تھی شام میں سو گئی۔ ایک مرتبہ آواز دی، اماں میں بیٹا بن کے نہیں امام بن کے کہہ رہا ہوں۔ اب جو امامت کی بات آئی تو رباب ایک مرتبہ قبر سکینہ کو دیکھتی ہے، آواز دیتی ہے بیٹی سکینہ بڑی تمنا تھی گھر جانے کی، اکثر پوچھتی تھی بوبی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اے بیٹی آج رہائی مل گئی ہے، کیا ساتھ نہ چلو گی؟ اے سکینہ اپنا خیال رکھنا، سکینہ یہ ماں جا رہی ہے، سغرا کے نام کوئی پیغام تو نہیں ہے سکینہ؟ اگر کوئی پیغام ہو تو ماں کو بتا دے، سغرا تک پہنچا دے گی یہ تیری ماں۔ یہ کہتے کہتے رباب اٹھی، بیٹی خیال رکھنا۔ ایک مرتبہ روتے روتے رباب چلی، اماری میں بیٹھ گئی۔ شام کی وہ عورتیں جنہیں بچیوں نے سکینہ سے سن کے جا کے مصائب سنائے تھے، وہ شام کی عورتوں نے جب سنا کہ قافلہ یہاں سے رہا ہو کے جا رہا ہے تو وہ عورتیں قافلے، بس آخری جملہ ہے، وہ عورتیں قافلے کو رخصت کرنے کے لیے آ گئی۔ اب رباب جب اماری میں بیٹھی تو ایک مرتبہ اماری میں بیٹھے بیٹھے پردے کو کھولا، شام کی ان عورتوں کو دیکھا، آواز دی اے شام کی عورتوں جب تمہیں اپنے اپنے کاموں سے فرصت مل جائے تو رات کے کسی حصے میں قید خانے آنا، میری بچی کی لحد پر ایک چراغ جلا دینا، میری بچی اکیلی ہے، سکینہ ڈر
رکھنا سکینہ کے لیے سکینہ تنہا